وہ سارے دوست اس وقت بار میں بیٹھے شراب اور شباب کے اکٹھے مزے لے رہے تھے جب شازل یزدانی نے کوفت سے اپنے دوستوں کو دیکھا۔ تم لوگ تھکتے نہیں ہو؟ ان رنگ برنگی تتلیوں پر منڈلاتے ہوئے اس نے ایک کٹیلی نگاہ ان اوچھی لڑکیوں پر ڈالی جو نہایت چھوٹے لباس میں موجود تھی۔ یار تو پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہے، تجھے کسی لڑکی کا حسن متاثر ہی نہیں کرتا۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو لڑکیوں کے حسن کی قدر کرتے ہیں۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ درید اپنی گہرے دوست کی جانب دیکھتے اپنی گود میں بیٹھی لڑکی کے گال چوم گیا تھا، جسے دیکھتے شازل نفی میں سر ہلاتا رہ گیا تعصب سے، کیونکہ اسے چڑ تھی ایسی لڑکیوں سے جو خود کو لڑکوں کی باہوں میں گرا دیا کرتی تھی کسی آم کے پکے پھل کی طرح۔ اب ایسے بھی منہ مت بنا، تو بتا تو صحیح کیسی لڑکی پسند ہے تجھے؟ وہ اپنے دوست کا موڈ خراب ہوتے دیکھ اس لڑکی کو رفع دفع کرتے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا جب وہ زیرک نگاہوں سے اسے تکنے لگا تھا۔ ابھی تک تو پسند کوئی بھی نہیں ہے، ہاں اگر جو بھی پسند آئی شادی اس سے اسی دن کروں گا، یہ لکھ کر رکھ لے۔ اسے دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں بولا جب درید ابروج کہا کر رہ گیا۔ واہ برو، اور تیرے موم ڈیڈ ان کا کیا کرے گا؟ اپنی سڈن بہو کو دیکھ کر ان کا ریاکشن کیا ہوگا؟ اسے ٹھوکا دیتے ہوئے بولا جس پر وہ کہکا لگا کر رہ گیا۔ اسے تو نہیں قبول کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ جو شازل یزدانی ٹھان لے وہ کر کے ہی رہتا ہے۔ بیوی تو میری ہی پسند کی ہوگی، وہ الگ بات ہے کہ ان لڑکیوں سے نہایت مختلف ہوگی جن کے ارد گرد تم لوگ بھنورے کی طرح منڈلاتے ہو۔ وہ تاک کر اس کی چوائس پر وار کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر درید دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ دیکھ لیں گے بھائی، دیکھ لیں گے کہ تیری بیوی کیسی ہوتی ہے۔ میں بھی یہی ہوں اور تو بھی یہی ہے، تو بھی نہایت بولڈ لڑکی پسند کرے گا، لکھوا کر رکھ لے مجھ سے۔ وہ بھی اپنے کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے بولا جب وہ اس کی بات پر تمسخرانہ انداز میں مسکرا کر سر جھٹک گیا تھا۔ اسی بار میں نے اس کے دشمن کا گینگ داخل ہوا ہے، جسے وہ تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ شازل یزدانی تمہاری گینگ ہار کر بڑے مزے سے یہاں آرام فرما رہی ہے، کیا بھول گئے ہماری شرط؟ ان میں ایک بگڑا نواب جس کا نام احمد تھا اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر شازل یزدانی دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ اگر تمہارے بندے نے غداری نہ کی ہوتی تو ہم ہارے نہ ہوتے۔ اسے جتانا نہ بولا تھا جبکہ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ تم بھی یہ مت بھولو کہ تم ہار چکے ہو۔ ہار چاہے جس بھی لمحات میں ہو، ہار ہار ہوتی ہے، اور صاف صاف مان لو کہ تم ہار گئے ہو، جس کی پینلٹی تمہیں بھرنی پڑے گی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تمسخرانہ نظروں سے بولا تھا جبکہ دانت بھینچ کر رہ گیا تھا۔ چاہے بات جو بھی ہوتی، مگر ان کی ٹیم درید کی غلطی کی وجہ سے ہار گئی تھی، جس کا خمیازہ ان سب گروپ والوں کو بھگتنا پڑنا تھا۔ اس پر وہ جبڑے وینچیوں سے دیکھنے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہارنے والا کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ جیتنے والا ہارنے والے کو ایک ٹاسک دیتا ہے جو اسے ہر حال میں پورا کرنا پڑتا ہے، ورنہ تمام گینگز میں اس کی بے عزتی ہوتی۔ اتنا اوپر اڑنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، ذرا زمین پر آ جاؤ۔ میں نے یہ کب کہا کہ ہم تمہاری شرط نہیں مانیں گے؟ باقی گینگ کی طرح مجھے اپنے بنائے گئے رولز اچھی طرح سے یاد ہے۔ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر وہ کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہ ہو، اس بات کا دھیان رکھنا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ تمسخرانہ انداز میں ہنس دیا تھا۔ لیکن یہ میں طے کروں گا کہ تم نہیں، اس لیے اپنا منہ بند رکھو۔ تم لوگ کا ٹاسک یہ ہے کہ تمہیں ہمارے بتائے ہوئے گھر میں چوری کرنے جانا ہوگا، اور مزے کی بات اس گھر میں شادی بھی ہے۔ وہ آنکھوں میں شیطانی چمک لیے بولا تھا، جس پر اس کی اس گری ہوئی حرکت پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اور تم چاہتے ہو کہ ہم اس گھر میں چوری کریں اور ان کا سب کچھ لوٹ لیں تاکہ اس گھر کی شادی ٹوٹ جائے؟ ہاں، وہ آنکھیں چھوٹی کرتے اس کی جانب دیکھ کر بولا تھا جبکہ وہ کہکا لگا کر ہنس دیے تھے۔ ہاں، یہی تو ہم چاہتے ہیں، مگر تم اس بات کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر تم نے انکار کیا تو بصورت دیگر تمہیں اپنے گینگ سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ منصور احمد اس کی جانب دیکھتے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جسے دیکھ کر وہ دانت کچکچا کر رہ گیا تھا۔ اس کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھے احمد کا حشر نشر کر دیتا، جو نہ جانے کس کی شادی اجاڑنا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس اب کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ ہم ایسا بالکل نہیں کریں گے،
اس سے پہلے کوئی انکار کرتا بیچ میں ہی درید نے ٹانگ اڑائی اور اس کے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کر بمشکل اسے کچھ بھی کہنے سے روکا تھا. خبردار شازل، جو تم نے کچھ بھی بےہودہ حرکت کرنے کی کوشش کی. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گینگ کا لیڈر چینج ہو یا پھر کوئی ہمارے گینگ کو ختم کرے. ہم بات مان رہے ہیں تم لوگ کی، جا رہے ہیں ہم لوگ. احمد کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھ مارتے بولا، جبکہ وہ شازل کو اشارہ کرنا نہیں بھولا تھا، جس کے باعث شازل جان گیا تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ تو کھچڑی پک رہی ہے. تم لوگ کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش بھی مت کرنا. تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ ہم تم لوگ کو اکیلے جانے دیں گے؟ تم لوگ اکیلے جا کر وہاں سے واپس آ جاؤ گے اور ہمیں کہہ دو گے کہ تم لوگ ہو آئے تھے. ہمیں بیوقوف مت سمجھو. ہم لوگ تمہارے ساتھ جائیں گے، سمجھ گئے نا؟ ہم اس گھر کے باہر کھڑے رہیں گے اور دیکھیں گے کہ تم لوگ اندر سے کیا چرا کر لاتے ہو. تو اپنے گھٹیا ارادوں سے انہیں واقف کراتے ہوئے بولا تھا، جس پر درید کے بھی لب بھیج گئے تھے، کیونکہ وہ تو سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ اس گھر سے باہر ہو کر آتے ہیں، ان لوگوں کو کہہ دیں گے کہ وہ وہاں چوری ہو چکی ہے. مگر سامنے بیٹھا احمد کچھ زیادہ ہی شاطر تھا، جو انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھا. درید کی بات سنتے شازل کی آنکھوں میں چمک ہوئی تھی اور وہ مان گیا تھا. ٹھیک ہے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، چلو پھر دیر کس بات کی. وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، جبکہ احمد کو دال میں اب کچھ کالا لگنے لگا تھا. مگر یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اگلے دن شازل کو شرمندہ کر سکتا ہے، وہ اٹھ بیٹھا تھا. جیسے وہ لوگ کچھ دیر میں اس شادی والے کے گھر کے باہر پہنچے تو شادی والے گھر کے باہر لائٹنگ دیکھ کر شازل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی. کیا وہ واقعی اس گھر میں جا کر چوری کرنے والے تھے؟ مگر اب گینگ کو برقرار رکھنے کے لیے ان کا یہ کرنا ضروری تھا، ورنہ انہیں بزدل کہہ کر پکارا جاتا اور وہ کسی کے سامنے نظریں نہ ملا پاتے. حالانکہ شازل کے ڈیڈ کا اپنا بزنس تھا، وہ بزنس جوائن کر سکتا تھا، مگر وہ لاؤ والی تھا اور ایسی ذمہ داریوں سے دور ہی رہنا چاہتا تھا. مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ آج کی رات سب کچھ بدلنے والا ہے. نہ چاہتے ہو بھی قسمت اس کے سر پر ذمہ داریاں ڈالنے والی تھی. اس بات سے وہ انجان تھا. اگر وہ پہلے ہی جان جاتا تو مرتے دم تک اس گھر میں قدم نہ رکھتا. مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. وہ لوگ جیسے ہی اپنی گاڑی سے باہر نکلے، احمد بھی اپنے گینگ کے ساتھ ان کے سامنے آ گیا. ارے اب کھڑے کیوں ہیں؟ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ بھی. وہ طنزیہ نگاہوں سے انہیں دیکھ کر بولا تھا. درید بھی اس پر طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا. اور ہم تمہارا یقین کیسے کر لیں کہ تم نے پولیس کو کال کر دی اور ہم سب کو اندر کروا دیا تو؟ وہ اس کی جانب مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر احمد کہکا لگا کر ہنس دیا تھا. احمد دل ہی دل میں اس کی عقل کو داد دے رہا تھا، کیونکہ اس نے واقعی یہی سوچا تھا. مگر پھر کچھ سوچ کر ارادہ رد کر دیا تھا. سچ پوچھو تو دلی خواہش تھی میری ایسا کرنے کی، پھر کچھ سوچ کر ارادہ رد کر دیا. وہ درید کو اپنی کمینگی فطرت سے آگاہ کرنا نہ بھولا تھا، جبکہ شازل اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھنے لگا تھا. اب ہم ایسے تو اندر جانے سے رہے، ہمیں اپنا چہرہ ڈھکنے کے لیے کچھ تو چاہیے ہوگا نا. وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے بولا، جس پر احمد نے کندھے اچکا کر اپنے بندے کو اشارہ کیا تھا اور اس نے انہیں ماسک وغیرہ لگا کر دے دیے تھے. بہت کمینے ہو، پوری تیاری کر کے آئے ہو، نورید چل کر بولا، جبکہ شازل کے باقی دوست بھی وہ ماسک پہن کر اندر جانے کے لیے تیار تھے. شازل نے اس گھر کو دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا. منہ پر ماسک لگایا وہ سب دیوار پھلانگ کر ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے. اسے خاموشی سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں اطراف سے اندر جانے کا کہا تھا، مگر نصیحت کرنا نہیں بولا تھا. کوئی مہنگی چیز مت چرانا، زیادہ پیسے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کم پیسے اٹھانا. مگر یار ہم نے تو کوئی سونے کی چیز نہیں چرائی، تو لوگ ہمارا یقین ہی نہیں کریں گے. وہ جان جائیں گے کہ ہم نے یہ سب دکھاوا کیا ہے. کیوں نہ ہم آج رات زیور وغیرہ لے جائیں اور کل واپس لوٹا دیں. نورید نے کہا، مگر شازل کو اس کا یہ آئیڈیا بالکل نہیں بھایا. اس سے پہلے کہ وہ منع کرتا، درید اور اس کے باقی دوست ترلے کرنے لگے. ان کی شکلیں اتری دیکھ کر وہ صبر کا گھونٹ بھر کر اندر جانے کا اس نے اشارہ کیا. آہستہ آہستہ وہ لوگ چھپتے چھپاتے اندر داخل ہو گئے تھے. مگر اندر جا کر دیکھا تو گھر میں خاموشی تھی. ان کے لیے آسانی ہو گئی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے.
وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے تو الماری کھولتے ہی ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ لاکر کے ساتھ ہی چابی لگی ہوئی تھی۔ اور جیسے انہوں نے لاکر کھولا، اندر کافی زیادہ نقد رقم اور سونے کی جیولری پڑی تھی۔ لگتا ہے یہی وہ مین کمرہ ہے جہاں انہوں نے پیسے اور زیورات رکھے ہیں، درید آنکھوں میں کمینی مسکراہٹ لیے بولا، اور فٹافٹ زیور نکال کر بیگ میں ڈالنے لگا جو کہ احمد نے اسے دیا تھا۔ ایک اور کمرہ رہتا ہے، وہاں بھی دیکھ لیتے ہیں، شاہزل آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ جیسے انہوں نے کمرے میں قدم رکھا تو وہاں پیلے لباس والی دلہن اور باقی لڑکیوں کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کمرے میں کوئی نہیں ہوگا، مگر اندر موجود 4-5 لڑکیوں اور دلہن کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ حیران ہونے کی اصل وجہ اس کی خوبصورتی تھی۔ حالانکہ اس لڑکی نے بالکل میک اپ نہیں کیا تھا، مگر اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ ہاتھ لگاؤ گے تو وہ میلی ہو جائے گی۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ ان کے ہاتھوں میں بندوق دیکھ کر کچھ لڑکیاں چیختی ہوئی باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس نے درید اور اپنے کچھ دوستوں کو اشارہ کیا تھا کہ ان لڑکیوں کا دھیان رکھیں کہ وہ باہر جا کر شور نہ مچائیں۔ درید اپنے دوستوں کو باہر جانے کا اشارہ کر گیا تھا، مگر وہ خود شاذر کے ساتھ کمرے میں موجود رہا جہاں دلہن اور بیوٹیشن ابھی تک موجود تھی۔ دیکھو، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے لے جاؤ، مگر کسی کو بھی نقصان مت پہنچانا۔ وہ لڑکی آگے آتے ہوئی انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے بولی۔ اس لڑکی کی جرت کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا، جو خود موت کے منہ میں کھڑی تھی، پھر بھی باقی لوگوں کی جان کی فکر کر رہی تھی کہ اسے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ محض سوچ کر رہ گیا۔ اسی لمحے اس کی نظر اس کی گوری ہتھیلیوں اور کلائیوں پر پڑی۔ نہ جانے کہ اس کا دل ہمک ہمک کر اس کی کلائیوں کو چھونے کی چاہ کر رہا تھا، اور اس پر بنی مہندی کے نقش و نگار دیکھ کر اس کی ساری توجہ وہیں پر مبذول ہو گئی تھی۔ ہاؤ بیوٹیفل! اس کی مہندی دیکھ کر دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے، کیا میں اسے چھو کر دے سکتا ہوں؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے مہندی کو ہاتھ لگانے ہی لگا تھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے چھپا لیے تھے۔ خبردار، قریب آنے کی جرت بھی مت کرنا، ورنہ تمہارا سر پھوڑ دوں گی میں۔ وہ آنکھیں نکالتے ہوئے بولی اور کوئی چیز تلاش کرنے لگی جس سے اسے مار سکے، مگر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ اس کے ہنسنے پر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی، جیسے وہ کوئی پاگل شخص ہو۔ درید بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے پہلے کبھی کسی لڑکی سے یوں کھل کر فرینک ہونے کی بات نہیں کی تھی، مگر آج تو صاحب کے رنگ ڈنگ ہی نرالے تھے۔ وہ حیرت زدہ کھڑا منہ کھولے اپنے دوست کی فنکاریاں دیکھ رہا تھا، جو آج کوئی اور ہی مخلوق معلوم ہو رہا تھا۔ بہت ہو گئی مذاق کی بات ہے، اب سیدھا مدعے کی بات پر آتے ہیں۔ اس میں میرا نام لکھو، مجھے دیکھنا ہے کہ تمہارے ہاتھوں پر میرا نام کیسے جچتا ہے۔ اس سے مایوں کی دلہن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پہلے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پھر بیوٹیشن سے کہا تو انکار کر گئی۔ بیوٹیشن کے ڈر سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تھا کہ تمہیں سر پر کوئی چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ یہ کسی پاگل خانے سے چھوٹ کر تو نہیں آئے؟ تو ہوتے کون ہو مجھ سے ایسی ڈیمانڈ کرنے والے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں مایوں کے جوڑے میں ہوں، کسی اور کی دلہن بننے والی ہوں، اور تم چاہتے ہو کہ تم جیسے عیاش لڑکی کا نام لکھ لوں؟ کیا مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتی سامنے ہاتھ نچاتے ہو بولی، جبکہ وہ اسے یک ٹک ایسے دیکھ رہا تھا جسے کوئی آسمان سے اتری پڑی ہو، جس کا ایک بھی لفظ وہ مس کر گیا تو نہ جانے کون سا گناہ ہو جائے گا۔ اس کو اپنی طرف یوں اتارتے ہوئے دیکھ کر وہ ناک پھلا کر رکھی تھی، جبکہ اس کا یہ انداز دیکھ کر ایک بار پھر کہکا لگا گیا تھا، اور اگلی پل اس کے کہکے کو بریک لگی تھی۔ کچھ بھی کہے بغیر بیوٹیشن کے ماتھے پر بندوق ٹکا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر بیوٹیشن زور زور سے رونے لگی تھی، جبکہ اس بار مایوں کی دلہن بھی خوف سے اسے دیکھنے لگی تھی، کیونکہ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ اتنا سنجیدہ ہو جائے گا۔ پہلے تو کسی عام انسان کی طرف اسے سمجھ رہی تھی، مگر اب اسے سرخ نظروں سے بیوٹیشن پر بندوق تانے دیکھ وہ تھوک نگل کر آ گئی تھی۔ دیکھو، اس کے اوپر سے بندوق ہٹاؤ، اس کی جانب دیکھتے ہوئے آگے ہوتے ہوئے بولی، مگر اگلے ہی پل اس نے اس کی کلائی کھینچ کر اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور وہ پوری طرح جٹ پٹانے لگی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے، چھوڑو مجھے، ورنہ تمہارے سر پر ایک بال بھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ جھٹ پٹا رہی تھی، مگر
शाज़िल यज़दानी जैसे पागल हो रहा था। उसे किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारे हाथों पर अपने नाम की मेहंदी देखना चाहता हूँ, तो चाहता हूँ। मेहंदी लगवा रही हो या उड़ाऊं इस लड़की की खोपड़ी? वो उसके कान में सुलगती सरगोशी करते हुए बोला, जबकि वो आंखें फाड़े उस हालत को समझने की कोशिश कर रही थी। अगर वो इनकार करती थी तो जरूर ये सरफिरा ब्यूटिशन को मार देता। वो नहीं जानती थी कि उसके इश्क में पागल शख्स सिर्फ उसे अपनी बात मनवाने की जिद कर रहा था। उसे गन लोड करते देख वो फौरन तेजी से बोली, ठीक है ठीक है। उसे फौरन अपना हाथ बचाते हुए ब्यूटिशियन की तरफ बढ़ाया और उसे इशारा किया कि शाज़िल का नाम लिख दे। ब्यूटिशियन रोते कांपते हाथों से उसकी मेहंदी में शाज़िल का नाम लिखने लगी थी। प्यारा सा करके लिखना, अगर ज़रा सी भी गलती की तो यहीं से उड़ा दूंगा। जल्दी लिखो शाज़िल। तो घूरते हुए बोला, और जैसे ब्यूटिशियन ने उसकी मेहंदी में शाज़िल का नाम लिखा, शाज़िल दिल में जुगनू लिए उस मेहंदी को देखने लगा और उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। बहुत अच्छी लग रही है ये, अब तुम जा सकती हो। वो ब्यूटिशियन को इशारा करते हुए बोला, जबकि साथ ही उसने दुरेद को भी इशारा किया था कि उसे बाहर छोड़ा है। फिर वो इस लड़की की जानिब रुक कर गया। नाम क्या है तुम्हारा? जैसे उसे बहुत देर बाद ये पूछने का ख्याल आया हो। वो इसे काट खाने वाली निगाहों से देखने लगी थी। क्यों? अब मेरा नाम जानकर क्या करना है तुम्हें? अगर नाम ना पता है तो क्या मुझे उड़ाने का इरादा है? वो सख्त लहजे में बोली। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा कर आ गया। ऐसा इरादा तो नहीं है कि तुम्हें उड़ा दूं, मगर खुद को भी तो उड़ाना है ना। पहली बार जिंदगी में कोई दिलचस्प चीज़ हाथ लगी है। इतनी जल्दी इस चीज़ से हाथ तो नहीं गंवाना चाहूंगा मैं। शाज़िल हिस्सानी शूख लहजे में बोला, तुम नाम बता रही हो या नहीं? उसके सर पर बंदूक ताने बोला, तुम मुट्ठियां बीच न रखी। मगर अगले ही पल उसने उसका हाथ थाम लिया था। इस मेहंदी को खराब मत होने देना। जानती हो ना, तुम्हारे हाथ पर मेरा नाम लिखा है, इसलिए एहतियात बरतना। रोमा नाम है मेरा, और खबरदार मुझे बार बार हाथ मत लगाना। हाथ तोड़ कर रख दूंगी नहीं तो। वो काटदार लहजे में बोली थी तो वो सरेंडर के अंदाज में हाथ उठा गया था। अरे दुरे, तुम करे क्यों? फटाफट जाओ और मौलवी का इंतजाम करो। वो संकील लहजे में बोला, जबकि दुरेद समेत रोमा भी आंखें फाड़े से देखने लगी। क्या तुम पागल हो गए हो शाजिद? हम इस घर में शर्त पूरी करने के लिए सिर्फ चोरी की नीयत से आए थे, और तुम कहाँ को बहक रहे हो? दुरेद उसका गला झंझोरते हुए बोला था, मगर अगले ही पल उसके मुंह पर मुक्का रसीद हुआ था। मुझे और कोई बात नहीं सुनी है। तुम्हारे पास 2 मिनट है। जाओ मौलवी को ढूंढ कर लाओ, किसी भी मस्जिद से, वरना तुम जानते हो ना। वो सुर्ख आंखों से बोला और दुरेद फौरन बाहर को भागा था, चाहते हुए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि शाज़िल अपनी बात मनवा कर ही दम लेता था। रोमा के चेहरे पर अब सही खौफ नुमाया होने लगा था। तुम पागल हो गए हो? कल मेरी शादी है और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? ये मुमकिन नहीं होने दूंगी मैं मर जाऊंगी मगर तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो उसका गला झंझोर कर बोली, जबकि वो गर्दन तुर्ची करके उसके हाथों को अपने गले पर देखने लगा था। उसकी गहरी निगाहों को अपने वजूद पर टिके देख जैसे ही रोमा उससे दूर होने लगी, अगली पल उसने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब तक खींच लिया। ना ना माय डार्लिंग, ये तो तुम्हारा हक है। तुम जब चाहो मेरे नजदीक आ सकती हो। वो गहरे लहजे में बोला, जबकि वो गुस्से से जल कर रह गई थी। कुछ ही देर में दुरेद मौलवी को ले आया था। अब निकाह के लिए हामी भर रही हो या इन लड़कियों समेत तुम्हारी बहन को भी ऊपर भेज दो? वो वार्निंग देते लहजे में बोला, मैं 3 दिन गिनूंगा। अगर तुमने इकरार ना किया तो हर गोली पर एक लड़की मरेगी। मौलवी के पूछने पर उसने साफ इनकार कर दिया था, मगर अगले लम्हे साथ वाले कमरे से फायर की आवाज़ आई तो वो हवास बाख्ता सी होकर रह गई थी, क्योंकि वहां उसकी बहन भी थी। एक लड़की तो गई, अब बताओ दूसरी भी भेजू क्या? उसने कहा तो वो रोते हुए मजबूर होकर बोली, कबूल है, कबूल है, कबूल है। और यूं वो अपनी जिंदगी शाज़िल यज़दानी के नाम कर चुकी थी। निकाह के बाद वो फौरन साथ वाले कमरे में गई जहां सब लड़कियां सही सलामत थी, और वो शुक्र के सजदे में गिर गई थी। कुछ देर बाद शाज़िल उसके करीब आकर उसके कान में सरगोशी करने लगा था, बहुत जल्द मिलेंगे माय वाइफ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई
تمہیں ڈرائے یا دھمکائے تو میرا نام لے لینا بس، کیونکہ شازل یزدانی کا نام ہی کافی ہے سب کے لیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ اگلی ہی پل اس کے منہ پر تھپڑ پڑا تھا روما سے۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، جتنا جلدی ہو سکے اپنے دماغ میں بھی یہ بات بٹھا لینا۔ کل میں شادی کر کے رہوں گی، دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ وہ سرخ آنکھوں سے بولی تھی، جبکہ وہ اس کی جرت کو دانت دے کر رہ گیا تھا۔ آج تک جسے اس کے ماں باپ نے بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، اس لڑکی نے اسے سیدھا تھپڑ ہی مار دیا تھا، اور یہ بات اسے غصہ دلانے کی بجائے ایک عجیب سا مزہ دے رہی تھی۔ دیکھ لیتے تمہارے حق میں کیا بہتر ہوتا ہے۔ ویسے مان لو لڑکی، میرے ساتھ شادی کر کے خوش رہو گی تم، کیونکہ کسی اور سے شادی کرنا اب ممکن نہیں ہے۔ وہ عجیب سے لہجے میں اسے باور کرواتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی، اور وہ اس کے چہرے پر آخری نگاہ ڈال کر اپنے دوستوں کے ساتھ دیوار پھلانگ پر باہر جا چکا تھا، جبکہ سارے اس لڑکی پر آنے والی قیامت سے انجان تھے۔ روما کافی دیر تک روتی رہی۔ اسے اپنی سہیلیوں اور بہن کو منع کر دیا تھا کہ کسی کو کچھ بھی بتانے سے، مگر یہ بات زیادہ دیر تک تو ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی تھی نا۔ جیسے اس کے ماں باپ اور اس کی خالہ وغیرہ آئی تو لاکر میں سے پیسے غائب دیکھ کر سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ پھر روما اور رمشا سے پوچھا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، جبکہ رمشا بھی کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤ روما، کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی، آخر وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیتی؟ اس کے سسرال والوں نے ہی تو اسے اتنے زیادہ زیورات کی ڈیمانڈ کی تھی، جس کے باپ نے پتہ نہیں کیسے گھر کے انتظام کیا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے زیورات کا ان پر لاکھوں کا قرضہ چڑھ چکا تھا، اور اب جب وہ اپنی بیٹی کو بیاہنے چلے تھے، اور وہ 3 لاکھ نقد بھی جو اپنے داماد کو دینے والے تھے، اگر وہ عین موقع پر انکار کرتے تو وہ لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے اور کیا پتا شادی سے انکار کرتے تھے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو اس کا باپ زندہ نہ رہ پاتا۔ ماما، ہمیں نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا۔ وہ ڈاکو اچانک اندر آ گئے تھے، اور سب سے زیادہ اہم، سب کی جان قیمتی تھی، اس لیے ہم نے جو کچھ بھی وہ چاہتے تھے وہ لے جانے دیا۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، انہوں نے کچھ اور تو نہیں کیا؟ تم لوگ کی عزت تو محفوظ ہے نا؟ وہ خوف سے کپ کپاتے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ انہیں کوئی بری خبر سننے کو ہی نہ ملے۔ ان کی پریشانی دیکھتے روما لپ سی گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے نکاح والی بات بتا کر ان کو کسی اور ہی غم سے دوچار کرتی۔ ویسے بھی وہ اس نکاح کو نہیں مانتی تھی۔ اس کے خیال میں زبردستی سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں ہوتا، مگر اس کو کون سمجھا تھا کہ نکاح کے بول جب بول دیے جائیں تو وہ لوگ رشتے میں بن جاتے ہیں، اور وہ کسی کی بیوی بن چکی تھی۔ اگلے روز جب اس کی رخصتی ہونے لگی اور نکاح کے بول بولے گئے تو اس کو اپنا کل رات کا کیا گیا نکاح یاد آ گیا، اور اس نے دل پر کڑے پہرے بٹھائے اور قبول ہے کہہ دیا۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا نکاح ہی حرام ہے۔ یہ نکاح تو ہوا ہی نہیں، کیونکہ پہلے اس کا ایک نکاح ہو چکا تھا، مگر اس سے وہ لوگ تو انجان تھے نا۔ مگر جیسے یہ رخصتی کا وقت آیا تو ان لوگوں نے پیسے اور زیورات کی ڈیمانڈ کی۔ جب روما کی ماں نے آگے آتے جواز پیش کرنا چاہا، بہن جی یہ سب تو بعد میں ہی چیزیں آتی رہیں گی، یہ باتیں بعد میں کریں گے نا۔ انہوں نے ان کو دبے لفظوں میں سمجھانا چاہا، مگر دلہے کی ماں مان ہی نہیں رہی تھی۔ ارے نہیں بہن، ہم بعد میں چیزیں لینے کے قائل نہیں ہیں، ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو۔ ہم تمہاری بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں، مطلب تمہیں ساری چیزیں آج ہی دینی ہوں گی۔ وہ سونے کی گھڑی، وہ سونے کے زیورات جو تم نے اپنی بیٹی کو ڈالے ہیں اب تک نہیں بیچے، یہ تو تمہیں کل ہی بیچ دینے چاہیے تھے۔ وہ تنگ کر بولی تھی، چونکہ خوف سے اب ان کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ آخر انہیں کیا بتاتے کہ اپنا دل کھڑا کرتے انہوں نے ایک طرف لے کر دی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے ساری سچائی بتا دی، جبکہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی باتیں سننے لگی تھی۔ کیا کہا؟ سب کچھ چوری ہو گیا؟ ہائی میں مر گئی، اب یہ شادی کیسے ہوگی؟ ہم تو تمہاری بیٹی کو لے کر نہیں جائیں گے۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ تنگ نظروں سے دلہے کی ماں کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بہن؟ آپ نے ہماری بیٹی سے شادی کی ہے، آپ ہماری بیٹی کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا بہن زیورات سارے اپنے گھر میں سمیٹ کر بیٹھو؟
تمہیں تو کل ہی وہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے حوالے کر دینی چاہیے تھی، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ اب ہم ایک ایسی کنگلی لڑکی کو تو لے کر نہیں جا رہے۔ وہ ان کی جانب غور سے دیکھ کر ہاتھ نچا نچا کر اس سے لڑتے ہوئے بولی تھی، جبکہ روما کے باپ کے دل میں درد ہونا شروع ہو چکی تھی اور وہ پیچھے کو ڈھے سے گئے تھے، جب روما نے فوراً سے انہیں سہارا دیا تھا۔ آنٹی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ شیہان مجھ سے پیار کرتا ہے، اسی نے تو رشتہ بھیجا تھا۔ اگر اسے زیورات ہی چاہیے ہوتے تو کسی امیر لڑکی سے بھی شادی کر سکتا تھا نا۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں جتانے والے لہجے میں بولی تھی، جبکہ شیہان بھی اس کی جانب دیکھنے لگا۔ امی، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ اس پر اتنا دباؤ مت ڈالیں۔ وہ آگے آتے ہوئے بولا تھا، جب اس کی ماں اس کو بھی چپ کروا گئی تھی۔ تم تو چپ کرو، ہم تمہاری بیٹی کو نہیں لے کر جا سکتے بہن، جب تک ہمیں ہمارے پیسے اور چیزیں نہیں ملیں گی۔ اپنے بیٹے کو گاڑی لے کر دینا چاہتے تھے ہم، مگر تم لوگ تو پیسے اور گھڑی تک نہیں دے سکے۔ اس سے کئی اچھی اچھی لڑکیوں کے رشتے تھے ہمارے بیٹے کے لیے، مگر ہم نے اپنے بیٹے کا منہ دیکھتے اس رشتے پر اقرار کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو چاہتا ہے، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ تم لوگ بالکل ہی کملے نکلوگے۔ وہ مٹھیاں بھینچتے سب دیکھنے لگی تھی۔ اسے تو یہ سب برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ شیہان اس کی اتنی بے عزتی کیسے برداشت کر رہا ہے۔ کیا وہ اسے پیار نہیں کرتا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں اس کے گھر والوں کی بے عزتی کر رہی تھی اور وہ بے شرم بنا سن رہا تھا۔ شیہان، تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس سے پہلے کیوں کچھ کہتا؟ اس کی ماں اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے سبھی رشتہ دار اور آئے والے مہمان باتیں کرنے لگے تھے۔ ان کی شادی ٹوٹ چکی تھی، جبکہ اس کے باپ کو دل کا دورہ پڑا تھا، جنہیں فوراً سے ہسپتال لے جانا پڑا تھا۔ وہ لوگ کافی ٹینشن کا شکار تھے۔ ایسے میں وہ پیسوں کا انتظام کہاں سے کرتی؟ وہ اپنے باپ کو ہاسپٹل سے ایڈمٹ کروا چکی تھی، کیونکہ اس کی ماں اور بہن ابھی بھی وہیں تھی۔ امی، آپ فکر مت کریں، پیسے کا انتظام کرتی ہوں میں۔ وہ اپنا سر تھامتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ پیسے کا انتظام کیسے کرے گی۔ صبح ہو چکی تھی، مگر جیسے ہی وہ گھر لوٹی اور اندر پہنچتی اسے وہ بیگ ملا جس پہ اس کی ساری جیولری اور پیسے تھے۔ اسے نم آنکھوں سے اس بیگ کو دیکھا۔ یقیناً وہ شخص واپس یہ چیزیں بھجوا چکا تھا، مگر اس طرح سے اس کی عزت واپس تو نہ آتی، نہ اس کی شادی ٹوٹ جاتی جو پہلے اتنے لوگوں کے سامنے ٹوٹی تھی۔ اب پہلے اسے کون اپنا تھا؟ اب تو اسے پیار نام کے لفظوں پر بھی یقین نہ رہا تھا، کیونکہ شیہان نے اس کو اتنی بری طرح سے دھوکہ دیا تھا کہ اس دھوکے سے ہی سنبھل نہیں پائی تھی۔ اس کا اصل روپ تو شادی کے دن دیکھ کر رہ گئی تھی، مگر اپنے باپ کو کیسے بچاتی؟ وہ بھی پیسے ادا کر کے ان کے ڈیوز تو کلیئر کر چکی تھی، مگر ان کی پریشانیوں کو اپنے سر کیسے لیتی؟ جس بات کو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ اس سے کون بیاہ کرے گا۔ وہ جیسے ہاسپٹل کے ڈیوز کلیئر کر کے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے واپس آئی تو سب پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ بیٹا، یہ سب کیسے ہوا؟ کہاں سے آئے یہ پیسے؟ اس کی ماں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ آنسو کا گولا نکل کر آ گئی تھی۔ ماں، وہ پیسوں سے بھرا بیگ اور جیولری جب میں آج گھر لوٹی تو واپس پہنچ چکی تھی۔ وہ ان کی جانب دیکھتی سرخ آنکھوں سے بولی، جب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیا پتا اس شخص کو ترس آ گیا ہو ہم پر، اس لیے انہوں نے یہ سب لوٹا دیا۔ کل تمہاری شادی تو ٹوٹ گئی نا، اب ہم کیا کریں گے؟ بیٹا، کون اپنائے گا تمہیں؟ اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کی جانب دیکھتے والہانہ نگاہوں سے تھکتے پھٹتے دل سے بولی تھی، جب وہ اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے انہیں تسلی دینے لگی۔ ماں، کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، اپنے زور بازو پر پیسے کما سکتی ہوں، پھر مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں کسی سے بھی شیہان کا چہرہ دیکھنے کو ملا، مرد ذات سے اعتبار ہی اٹھ چکا ہے میرا، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ ان کی جانب دیکھتے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ یہ اس سے ایک ہفتے بعد کی بات ہے، جب شیہان دوبارہ آیا تھا۔ یقیناً اس کو کسی نہ کسی ہاتھوں معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے زیورات کا بیگ اور ساری نقد رقم واپس مل چکی ہے، اس لیے وہ اس سے ملنے آیا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں اس سے ملنے آیا تو اس نے اپنی بہن کو باہر کہہ کر بھجوا دیا تھا کہ اس سے نہیں ملنا چاہتی،
मगर वो भी ठीक बना ही खड़ा था। अपनी बहन से कहो मैं इससे मिल कर ही जाऊंगा, वैसे नहीं जाऊंगा, और वैसे भी वो मेरी बीवी है, मुझे इनकार कैसे कर सकती है? वो भी अटल लहजे में बोला, जबकि वो मुंह बना कर रह गई थी। तब तो ये आपको याद ना आया भाई कि वो आपकी बीवी है, जब आप उसको शादी हाल में छोड़ गए थे? अब आपको बहुत जल्दी याद आ गया कि वो आपकी बीवी है? वो भी तंज करने से बाज ना आई थी। स्प्रू कुलस कर रह गया था, लेकिन मरते क्या ना करते, वो मजबूर था, इसलिए सब्र का घून पी कर आ गया। अपनी आप ही को बुलाओ, मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा, और तब तक हॉर्न देता रहूंगा। वो मुसलसल हॉर्न करने लगा था, जबकि उसका बाप भी अब परेशान हो उठा था। अपने बाप की बीमारी के बायस वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद ही दुपट्टा ओढ़ती बाहर आ गई थी और गाड़ी पर झुकते हुए पूछा था, क्या मसला है? क्या बात है जो तुम्हें चैन नहीं लेने दे रही? इतना सबक काफी नहीं है हमारे लिए जो तुम्हारी बातें सुनने के लिए 24 घंटे तैयार हो? तुम्हारी शक्ल भी देख ली है, कैसी हो तुम? अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम जैसे शख्स से मोहब्बत की। समझ गया था, या किसी और लफ्जों में समझाऊं तुम्हें? अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इसलिए मेरे सामने अपनी शक्ल लाने की जरूरत नहीं है। वो वहां से जाने लगी थी जब वो जबरदस्ती उसकी कलाई थाम गया था। कहाँ जा रही हो यार, रुको तो सही, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं मानता हूँ मैं गलत था, मगर मेरी बात तो सुनो। गाड़ी में बैठ के फिर तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ चली जाना, मैं नहीं रोकूंगा। उसकी जाने देखते बेचार की बड़े लहजे में बोला। उसके चेहरे के तासुरात कुछ ऐसे थे कि दिल के हाथों मजबूर होकर गाड़ी में बैठ गई, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो जान जाती तो कि ये शख्स उसके साथ कैसा घिनौना खेल खेलने वाला है, तो मरते दम तक उसकी गाड़ी में न बैठती। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, वो गाड़ी ड्राइव करने लगा और गाड़ी लॉक कर चुका था। कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो शेहान? फौरन गाड़ी रोको, वो कदरे सख्त लहजे में बोली, मगर वो तो जैसे कान लपेट गया था। मुझे अपनी बात तो कह लेने दो, फिर मैं तुम्हें घर वापस छोड़ आऊंगा, वो इसे तसल्ली देते हुए बोला था। मगर वो नहीं जानती थी कि वो इंसान की खाल में छुपा हुआ भेड़िया था, जो किसी पर भी किसी भी वक्त वार कर सकता था। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ माँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर तुम मेरी अम्मी को भी तो देखती, कितने चाव से मेरी शादी की थी उन्होंने, और ऐन वक्त पर जब उन्हें वो चीजें नहीं मिली तो वो परेशान हो गई थी। आखिर किसके लिए? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, और हमारी सेफ्टी के लिए वो ये चीजें चाहती थी, ताकि तुम खुश रहो, ताकि तुम्हें हर आसाइश मुयस्सर हो। उसकी जानिब देखते उसे समझाते हुए बोला था, मगर वो हैरत से उसे देखने लगी थी। तुम्हें मेरी आसाइशों की इतनी परवाह है तो तुम अपने पैसों की भी तो पूरी कर सकते थे ना। अगर मुझे अपनी आसाइशें अपने पैसों से ही पूरी करनी है तो फिर मुझे तुमसे शादी करने की जरूरत ही क्या थी? उसकी जानिब देखते तंजिया लहजे में बोली, जबकि वो दांत पीस कर रह गया। इन सब बातों को छोड़ो ना, मैंने सुना है था कि वो बैग वापस मिल गया। उसकी जानिब देखते ही आम लहजे में बोला, मगर उसके लहजों से टपकता लालच वो साफ महसूस कर सकती थी, और अपने दिल को लानत मलामत करने लगी थी, जिसकी बात सुनते ही उस गाड़ी में बैठ चुकी थी और अब खुद को कोस रही थी कि वो क्यों उस गाड़ी में बैठी थी। ये तुमसे किसने कहा? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। उसे चेहरे पर नासमझी के तासुरात सजाए साफ झूठ बोल दिया था, जबकि वो हैरत से उसे देखने लगा था। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो रोमा? मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो जेवरात से बड़ा और पैसों से बड़ा बैग तुम्हें वापस मिल चुका है। पूरे मोहल्ले में बात फैली हुई है कि वो सब कुछ तुम्हें वापस मिल चुका है, फिर तुम मुझे झूठ क्यों बोल रही हो? यकीन मानो, मैं तुमसे वो पैसे या जेवरात लेना नहीं चाहता था, बस मैं पूछ रहा हूँ कि वो वाकई चीजें मिल गई है ना। उसकी एक एक बात रोमा को अंदर से काटती चली जा रही थी। उसका दिल चाह के रख कर श्यान के मुंह पर थप्पड़ दे मारे, जो लालच में अपनी माँ को भी 4 हाथ पीछे छोड़ चुका था, जब वो बल खाकर उसकी जानी देखने लगी थी। हाँ, झूठ बोल रही हूँ मैं तुम्हारे मुंह पर, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि तुम किस कदर घटिया फितरत के शख्स हो। लानत हो तुम्हारी शक्ल पर, और तुम चाहते हो कि मैं तुम जैसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारूं? तो कान खोल कर सुन लो,
मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का इरादा नहीं रखती। तलाक चाहिए मुझे, समझ के तो फाड़ खाने वाले लहजे में बोली जब शिहान की आंखों में खून उतरा है। ये कैसे बात कर रही हो? बात करने की तमीज भूल गई हो क्या? और मत भूलो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी। कैसे तुम मेरे साथ 2 घड़ी गुजारने के लिए मुझसे मिन्नतें करती थी, और अगर तुम लोगों का पैसा वापस मिल गया तो आंखें माथे पर रख ली तुमने। उसकी जानी देखते गराते लहजे में बोला था, जब वो भी लिहाज रखने से पास आई थी। हाँ, मैं करूंगी इसी बात, क्योंकि तुम जैसा शख्स इसी लहजे में बात करने के काबिल है। क्या कर लोगे? तलाक दे दो, ज्यादा से ज्यादा। वो तो मुझे वैसे भी तुमसे चाहिए। उसकी जानी देखते हुए उसे आग लगाने वाले लहजे में बोली थी, जब वो कहका लगाकर हंस दिया था। किसने कहा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तलाक दूंगा? मैं तुम्हें तलाक दूंगा, लेकिन उससे पहले अपनी कीमत वसूल करूंगा। उसकी जानी देखते मस्कराना नजरों से देखते दांत नुकुसते हुए बोला था, जब उसकी जानिब खौफ भरी नजरों से देखने लगी कि आखिर वो क्या करना चाहता है। शान, मुझे इधर ही उतार दो, वरना मैं गाड़ी से छलांग लगा दूंगी, और तुम जानते नहीं हो अभी मुझे। उसकी जानिब देखते उसे धमकाते हुए बोली। उधर उसकी जानिब सर्द नजरों से देखकर कहने लगा लो गाड़ी से छलांग। वैसे कैसे निकलोगी बाहर? गाड़ी तो लॉक है। उसकी जानिब देखते अखवा कहका लगाते हुए बोला था। जब वो अपने हाथों से छुड़वाने लगी तो वो गाड़ी एक जगह रुकते उसे बाहर लेकर निकला था। एक बार के अंदर दाखिल होते देख उसके औसान खता हो गए थे कि तुम मुझे किस घटिया जगह पर लेकर आए हो। छोड़ो मुझे, यहाँ से जाने दो। वो जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी। नहीं छोड़ूंगा, पहले तुम्हारी कीमत वसूल करूंगा। तुमने ही कहा ना कि तुम मुझे वो पैसे नहीं दोगी, और अगर तुम वो पैसे और जेवरात मुझे आसानी से दे देती तो मैं ये कदम ना उठाता पड़ता। तुमने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया है। अब मैं तुम्हारी डील किसी और के साथ कर दूंगा। पता है वाइफी, मैंने प्लान घर से निकलते हुए ही बना लिया था कि अगर तुम इस बात पर राजी ना हुई तो तुम्हें किसी और के हाथों बेच कर जरूर फायदा कमाऊंगा। ये कहते हुए उसे शीशत छोड़ गया था, क्योंकि उसकी जात बिल्कुल मुझसे होकर आ गई थी। आखिर वो ये घटिया शख्स क्या कह रहा था? जल्दी उसे बाजू से पकड़कर अंदर धकेलता हुआ ले आया था। लड़की को इशारे से पूछा था कि अमीर भाटिया कहाँ बैठी है। उस लड़की के बताने पर उसे एक बड़े से रूम में ले जाने लगा। उसे छूटने की भरपूर कोशिश कर रही थी और बुरी तरह से रो रही थी। जब वो दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ तो अंदर सिगरेट की बदबू और शराब की बू उसके दिमाग को चढ़ गई थी, और वो नाक पर हाथ रखकर बुरी तरह से खांसने लगी थी। मैंने सुना यहाँ बहुत बड़ी बड़ी पार्टी आई हुई है। ये लड़की बिल्कुल नहीं है, अभी ताज़ा ताज़ा ही मेरे निकाह में आई है। अभी तक किसी ने इसके साथ रात नहीं गुजारी है। मुझे उसके सबसे ज्यादा पैसे कौन देगा? जो मुझे सबसे ज्यादा पैसे देगा मैं उसी को इसे बेचूंगा। वो सबकी जानिब देखकर बोला था, जो देखने में सारे अमीर लग रहे थे। रोमा को देखकर सबकी राल टपकने लगी थी, और सारे ही उसे ऊपर से नीचे तक गहरी नजरों से देखने लगे थे, और एक से बढ़कर एक बोली लगाने लगे थे। रोमा ये सब देखते अपने आप को मरता हुआ महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके खानों में पिघलता हुआ सीसा अंडेल रहा हो। उसकी कीमत 20-25 लाख तक पहुंच चुकी थी। अगले पल शान उसके कदमों में ढेर पड़ा था। किसी ने अचानक जबरदस्त तरीके से शान को मारना पीटना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि वो शख्स उसके मुंह पर बेदरी मुक्के बरसाता चला गया था कि शान का मुंह लहू लुहा हो चुका था। छोड़ो मुझे कमीने शख्स, कौन हो तुम? क्यों मार रहे हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो इस लड़की को बेचने आया था। मेरा तुमसे भला क्या ताल्लुक? मैं तो तुमसे कभी मिला भी नहीं। सामने मौजूद शख्स को देखते हुए बोला था। अगले पल मुकाबिल शख्स ने उसके मुंह पर एक और जबरदस्त चांटा रसीद किया, और उसका गला बुरी तरह से घूटने लगा था। जिस लड़की का तू सौदा कर रहा है ना, पहले अपनी फूटी हुई आंख से देख। वो तेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी बीवी है, और तू मेरी ही बीवी का सौदा करने चला था। तो जैसे शख्स को तो इस दुनिया से खत्म हो जाना चाहिए। वो अच्छी तरह शाहन की दरगत बनाते हुए बोला था, जबकि उसके इन
अल्फाज पर रुमा झटके से उस शख्स को देखने लगी थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शासिल यस्तानी था, वही शख्स जिसने उससे जबरदस्ती निकाह किया था। तो क्या अब तक उसके निकाह में थी? किसका निकाह जो शिहान से हुआ था वो जायज ना था? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? उस लड़की ने सबके सामने कबूल है कहकर मुझसे निकाह किया है, वो दलील देते हुए बोला। मगर अगले पल शाजिल ने उसकी जुबान बुरी तरह से दबोच ली थी और उसे छील कर रख दिया था। उसकी जुबान से अब खून रसने लगा था। एक दफा और आखिरी दफा समझा रहा हूँ कि इसका निकाह मुझसे इसकी मायूर के दिन ही हो चुका था। क्या तुझे उसकी मेहंदी में मेरा नाम नजर नहीं आ रहा? वो जबरदस्ती उसे पकड़ के करीब लाते उसका हाथ शाहान के सामने करते हुए बोला था, जिसे वो भटी निगाहों से देख रहा था। वो जो समझ रहा था कि उसने रूमा को धोखा दिया है। अब रूमा से बुरी तरह से वो शिकस्त खा चुका था और उसे गालियां देने लगा था। अगले पल शाजिल एक बार फिर उसकी दरगत बनाने लगा था और वो हवास पाकता सी उसे इतना जुनूनी होते दिख रही थी। शाहान को तो एक जगह गिरा चुका था, मगर अगला रुख उसका रोमा की जानिब था, जो कि खौफ से उसकी तरफ देख रही थी। अगले पल शाजिल उसका हाथ दबोचे साथ बने प्राइवेट रूम में ले गया था और उसे झटके से छोड़ा था वहां ले जाकर। उसके गुस्से को देखती वो खौफ से थर थर कांप रही थी, जबकि शाजिल इधर उधर फिरते अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर देता। उसके लिए ख्याली सुहानी रूह था कि कोई उसकी बीवी को इस हद तक जज कर रहा था और आज एक बार में बेचने के लिए ले आया था। मगर उसके वहमो गुमान में भी ये बात होती तो कल ही अपनी बीवी को उठा कर लिया था, मगर एक जरूरी काम की वजह से वो जा नहीं पाया था। मगर आज जब अपनी बीवी को उसने इतने ज्यादा मर्दों में देखा तो उसका खून खोल उठा था, यहाँ तक कि उसका सर दर्द से फटा हुआ चला गया था। किसने कहा था तुम्हें इस शख्स से निकाह कर ली? क्या मैंने तुम्हें साफ लफ्जों में इस करवाया था कि हमारा निकाह हो चुका है, अब तुम मेरे अलावा किसी का हक नहीं है? फिर तुमने किससे पूछकर से निकाह की हामी भरी? उसे बुरी तरह से झिंझोर रहा था। उसकी आवाज में गुस्सा भी था, दुख भी था और एक अजीब सी बेबसी भी छुपी हुई थी, जिसे वो साफ लफ्जों में इकरार न कर पा रहा हो कि वो इसके लिए किस हद तक नियत रखती है। मर्द था ना, अना आड़ी आ रही थी साफ लफ्जों में बताने में। उसकी बाजू में अब भी शासर की गिरफ्त मजबूत थी, मगर उसके लहजे में खौफ भी था, जैसे वो उसे खोना नहीं चाहता। उसके सामने खड़ी बुरी तरह से रोने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे और वो सिसकियां लेते हुए मुश्किल बोल पाई थी। मुझे क्या मालूम था कि इस तरह का अयाश फितरत का मर्द निकलेगा। उसकी जानिब देखते हुए सू सू करते हुए बोली थी, जो उसकी अकल पर मातम करते रह गया था। जब मुझसे निकाह की बारी आई थी तो कितना धड़ल्ले से इनकार कर रही थी, मेरे मुंह पर तनकर खड़ी हो गई थी। तो उस शख्स को क्या तुम मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकती थी क्या? उसकी जानिब देखते हुए खूनख्वार लहजे में बोला, जब उसका थर थर कांपता वजूद देखकर बमुश्किल ही वो खुद के गुस्से पर काबू पाकर रह गया था। अब ये रो क्यों रही हो? तुम्हारे इन आंसू का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अब इतना भी मरीज नहीं हूं मैं जो तुम मुझ पर ऐसी अदाएं चला रही हो। वो कड़े लहजे में बोला था, मगर उसका लहजा साफ लड़खड़ाहट का शिकार था। वो तो उसके चेहरे से ही पता था कि उसके लिए कितना बेचैन हो रहा था। जब वो बेड पर बैठते अपनी वजूद की कपकपाहट को काबू करने लगी थी, उसका रोना अभी भी बंद नहीं हुआ था। जब वो गहरा सांस पड़ते उसके घुटनों में बैठा था, तुम्हें क्या मैं इतना पागल और अयाश फितरत लगता हूँ जो तुमने मेरे निकाह को किसी खातिर में नहीं लाया? उसकी जानिब देखते हुए उससे इस्तफार कर रहा था, जो वो नजरें चुरा के थी। उसके लहजे में थकन धर आई थी, जिसे देखते हुए धूप निकल के रह गई थी, मगर अपने लहजे को अकड़ा कर कहते उसके दिल पर वार करते हुए बोली थी, बात जो भी हो, तुमने जो किया गलत किया। इस तरह कौन किसी से जबरदस्ती निकाह करता है जिस तरह तुमने मुझसे किया? वो उसकी जानिब देखते शिकवा कुन लहजे में बोली थी, जब वो लब भींच कर रह गया था। उसकी आंखों में छुपी मफहूम को पढ़कर वो नजरें चुरा गई थी कि साफ जाहिर था कि उसको किस हद तक चाहने लगा था। मगर जिसके साथ तुमने रजामंदी से निकाह किया उसका भी हाल तुमने देख लिया ना, किसी की शक्ल पर तो नहीं लिखा होता
کہ وہ کتنا اچھا ہے اور کتنا برا ہے؟ تم تو اس لڑکے کے ساتھ رہ کر بھی نہیں جان پائی کہ وہ کس فطرت کا شخص تھا، اور تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں عیاش ہوں؟ تم ایک ہی دن میں مجھے جاننے کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہو؟ وہ کر پرے لہجے میں بولا۔ اس کو تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گھر کی عزت کو کوئی باہر میں لے آیا تھا، جبکہ دریت سے بھی صبر نہ ہوا تھا۔ وہ بھی بھاگتے بھاگتے وہاں پہنچا تھا۔ جب سے اس نے روما کو وہاں دیکھا تھا، وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ وہی روما ہے جو شازل کی بیوی بن چکی تھی۔ اوہ، کیا میں غلط ٹائم پر آ گیا؟ وہ شازل کو اس کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر شریر لہجے میں بولا تھا، جس پر روما نظریں چرا گئی تھی، کیونکہ وہ درید کا لہجہ تھا، ایسا چھیڑنے والا کہ اس کے کانوں کی لو تک اب سرخ پڑ چکی تھی۔ پلیز مجھے گھر چھوڑاؤ، میں گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتی، میرے ابا کیا سوچیں گے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب وہ ہاتھ چاٹتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ چلو آج اپنے سسر جی سے بھی مل ہی لیتے ہیں، اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ خوف سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ کیوں مارنا چاہتے ہو میرے باپ کو؟ وہ تنگ کر بولی تھی، جب وہ بھی بل کھا کر رہ گیا تھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں اب تم مجھے ان سے ملنے سے کیسے روکتی ہو۔ وہ ایک دم سے اس کا ہاتھ دبوچ چکا تھا اور تیزی سے باہر لاتے اسے گاڑی میں بٹھا گیا تھا اور گھر کی جانب لے گیا تھا۔ دیکھو، میں بار بار کہہ رہی ہوں، ان کے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میں نے انہیں کچھ بتایا بھی نہیں، مجھے کچھ وقت دو، میں انہیں سچائی سے آگاہ کر سکوں۔ وہ منمناتے لہجے میں فریاد کرتے بولی، جب وہ اپنی جنگلی بلی کی اس چال پر چھوٹی نگاہیں کرتے گھور کر آ گیا تھا۔ تمہیں میں نے وقت دیا تھا، مگر تم نے اس وقت میں جو کانڈ کیا نا، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس لیے اپنی بولتی بند رکھو، میں خود بات کر لوں گا ان سے۔ وہ گاڑی ان کے گھر کے سامنے روکتے ہوئے باہر نکلتا، ناکنگ کرتے ہوئے بولا تھا، جب اس کے بازو بری طرح سے کھینچنے لگی تھی اور اسے وہاں سے گاڑی میں دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی تھی، چونکہ وہ اس کی تگدت پر کہکا لگا کر آ گیا تھا، جو کہ دھان پان سی تو تھی، مگر اس ہٹے کٹے شخص کو کھینچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی اس کوشش پر وہ دوسری بار کہکا لگانے کے بجائے اب زیر لب مسکرانے لگا تھا، تاکہ اس جنگلی بلی کا غصہ نہ آ جائے، مگر وہ بری طرح پھولے سان سمیت کمر پر ہاتھ ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ گینڈا ذرا سا بھی 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا، اور وہ اسی خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے بال تبوش تھی، اس کی بہن دروازہ کھول چکی تھی اور اسی شخص کو وہیں دیکھ کر اس کے منہ سے حیرت امیز چیخ نکلی تھی، جسے وہ قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا امی ابو کو جگاؤ گی تم؟ وہ اس کو گرکتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، جبکہ ابھی اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے ابا باہر آ چکے تھے۔ بیٹا، کون ہے آپ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آرام سے بولے تھے۔ ان کو اس لڑکے کی موجودگی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، بھلا یہ انجان شخص ان کے گھر میں کیا کر رہا تھا، جبکہ اب صحیح معنوں میں روما کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ خوف سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر وہ اس کی ہر فریاد رد کر گیا تھا۔ ارے انکل، ایسے کیسے بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ میں کہ دماد ہوں، چلیے اندر مل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ باہر کھڑے کھڑے کیسی بات ہوگی ہماری؟ وہ اندر جا کے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھتے بڑے مزے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی کہ ایک ہی دن میں ان کا دماغ کیسے بن گیا ہے۔ لیکن ہم کیسے مان لیں؟ ایسے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ ناسمجھی سے بولے تھے۔ روما کی باہیں پریشانی سے ان کے قریب ہی کھڑی ہو گئی، جب اس نے کچھ جھوٹ اور کچھ سچ کا سہارا لیتے ساری کہانی سنائی کہ سر کیسے زبردستی ڈاکو ان کے گھر میں گھسے تھے اور اسے گن پوائنٹ پر روما سے نکاح کرنا پڑا تھا، اور اس بات میں وہ یہ بات کول کر گیا تھا کہ اپنی مرضی سے اس سے نکاح کرنے آیا تھا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ انہیں اسے مجبور کیا گیا تھا گن پوائنٹ پر، جبکہ روما کے ابو یہ سب دیکھتے غصے سے اپنی بیٹی کو گھور رہے تھے۔ جب تمہارا نکاح ہو چکا تھا تو تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں روما؟ وہ گرجتے ہوئے لہجے میں بولے تھے، جب وہ آگے بڑھ کر ان کی ڈھال بن کر کڑا ہو گیا تھا۔ ارے انکل، یہ سب تو ہو گیا نا، جو ہونا تھا، اب اس کو ڈانٹے تو مت، اب بس یہ دیکھیں کہ وہ کس قدر بڑا شخص تھا۔ اگر روما میرے نکاح میں نہ ہوتی تو یقیناً آج وہ اس کی عزت کو پوری طرح سے مسیح کر دیتا،
خدا کا شکر ادا کرے کہ بچ چکی ہے اور میرے ساتھ جڑ چکی ہے. میرے یقین مانے میں آپ کی بیٹی کی آنکھ میں ایک آنسو تک نہیں آنے دوں گا. وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا جب روما بے یقینی سے اس کا یہ شریف روپ دیکھنے لگی تھی اور گش کھا کر گر جانے کو تھی. یہ کیس اتنا سیدھا تو نہ تھا جو ان کے سامنے ایسے ظاہر کر رہا تھا. بیٹا تم پر تو مجھے یقین ہے مگر اس سرپھری لڑکی پر نہیں ہے. وہ اپنی بیٹی پر طنز کرتے ہوئے بولے تھے جبکہ وہ دانت پیچ کے رہ گئی تھی کیونکہ اس کا شوہر اندر ہی اندر کمینی ہنسی ہنس رہا تھا جسے کسی طور پر راس نہیں آ رہی تھی. وہ دل ہی دل میں اسے بدلہ لینے کا سوچ چکی تھی جب اگلے پل اس پر گھڑوں پانی گرا گیا تھا. انکل اگر آپ سب کچھ سولو ہو گیا ہے تو میں اپنی بیوی کو گھر لے جا سکتا ہوں. رخصی تو میں آج چاہتا ہوں. وہ شریف بنتے ہوئے بڑے سادہ سے لہجے میں بولا تھا جبکہ اس کے ابو نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. بیٹا لیکن تمہارے امی ابو اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے جب وہ انہیں تسلی دے گیا تھا. ارے وہ ایک ماہ بعد آئیں گے آپ فکر مت کیجیے. میں ان کے آنے پر انہیں ضرور لے کر آؤں گا مگر ابھی روما کا میرے ساتھ جانا ہی ضروری ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ شخص دوبارہ کبھی اس پر وار کرے گا یا نہیں. وہ ان کو پوری طرح سے اپنے جال میں پھنساتے ہوئے بولا جبکہ روما اس کی ایکٹنگ پر اش اش کر اٹھی تھی. نہیں بابا میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی. وہ ان کے قریب آتے ہوئے بولی جب اگلی پل اسے باہوں میں اٹھا گیا تھا. انکل یہ بہت باتیں کرتی ہے آپ اس کی فکر مت کریں. خیر اس کو میں سیدھا کر لوں گا. یہ کہتے اسے گود میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا جبکہ اس صدمے سے ابھی تک گری کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی. وہ شخص نہایت ہی بے باکی سے اس کو اس کے باپ کے سامنے اٹھا لایا تھا اور وہ شرم سے مر جانے کو تھی. گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ لوگ محلے سے نکلے. اگلے پل اس کے بال دبوچ گئی تھی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ بے شرم انسان تم نے مجھے میرے باپ کے سامنے اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ اس کی جانب دیکھتے اس کے بال دبوچ کر بولی تھی جب وہ اگلے پل کہکا لگا گیا تھا اور اس کے ہاتھ چھڑاتے ہوئے اگلے پل اس کے لبوں کو لگام دے گیا تھا اور اپنے لبوں سے جبکہ وہ صورت چیرا لیے اس کو گوڑ بھی نہ پا رہی تھی. یہ بال تمہارے ہیں گھر جا کر ان پر جتنا چاہے تشدد کرنا تمہاری مرضی مگر آگے سے جو تشدد کا میرا انداز ہوگا نا وہ تمہیں اپنانا ہی پڑے گا سمجھی تم. یہ کہتے اس کی گردن پر لو پائٹ بنا گیا تھا جبکہ وہ اپنی گاڑی کے دروازے میں گھسنے کے قریب تھی جس پر وہ زندگی سے بھرپور کہکا لگا گیا تھا. جو بھی تھا شیرنی کے ساتھ زندگی گزارنے میں مزہ آنے والا تھا.